بجٹ آنے والا ہے اور بجٹ کے حوالے سے حکومتی قیاس آرائیاں یہ ہیں کہ بجٹ عوام کے مفاد میں ہوگا. اس میں کاروباری طبقے کو کچھ ریلیف مل سکے یا نہ مل سکے، لیکن جو جاب ہولڈرز ہیں ان کو ریلیف ضرور مل سکے گا. اس وقت فواد چودھری صاحب کا موقف یہ ہے کہ اگر مہنگائی بڑی ہے تو قوت خرید بھی بڑی ہے. ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ قوت خرید کس طریقے سے بڑی ہے، اور عالمی معیشت میں اگر ہم جائزہ لیں تو پاکستان نے کس حد تک ریکوری کی کرونا وائرس کے حوالے سے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جو اس وقت متحرک ہیں، شاہد خاقان عباسی تو یہ کہتے ہیں کہ وہ صدر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، فیصلہ انہی کا ہوگا، لیکن حتمی فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہوگا. تو یہ جو حتمی فیصلہ ہے اگر وہ صدر کا نہیں ہو سکتا تو دوسرے کسی شخص کا ہوگا، تو اس پر کیا اعتراض نہیں اٹھیں گے؟ وہ بیانیے میں فرق نہیں آئے گا، وہ دھڑے بندی نہیں ہو سکتی، اس پر سوال نہیں اٹھائے جا سکتے. اس پر بھی بات کریں گے. رانا صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں. رانا صاحب، بات تو یہ، حکومت بجٹ میں ایسے کون سے اقدام اٹھائے گی، کون سا ریلیف دے گی کہ جو اس وقت اپوزیشن پہلے سے محتاط ہے، پہلے سے تیاری کر رہی ہے، وہ تیاری دھری کی دھری رہ جائے اور عوام کے بھی مفاد میں بجٹ آ جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. دیکھیں یاسر، حکومت نے پوری پلاننگ کر رکھی ہے، اور یہ پلاننگ گزشتہ 1 سال سے جاری تھی. اور 1 سال سے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ حکومت کوئی بڑا کام نہیں کر رہی، کوئی ایسا اقدام نہیں کر رہی کہ جس سے اپوزیشن جو ہے وہ ڈر جائے، یا کوئی ایسا معاملہ کہ جس سے حکومت کو فائدہ پہنچے. یہ تیاری صرف بجٹ کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور تیاری اس طرح ہو رہی تھی کہ حکومت یہ کھیلنا چاہتی تھی کہ یہ بجٹ ایسا بجٹ ہو کہ اس کے بعد اب خود چاہیں کہ ہم انتخابی عمل میں جانا چاہتے ہیں، انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اپوزیشن اس سے بھاگے. تو میری اطلاع کے مطابق حکومت نے 6 ایسے پلان بنا رکھے ہیں اس بجٹ میں کہ جس کے بعد حکومت اگر الیکشن میں جاتی بھی ہے تو حکومت کی پہلی والی پوزیشن نہیں ہوگی، بلکہ حکومت بہتر پوزیشن میں. سرکاری ملازمین راضی ہوں گے، ٹریڈرز راضی ہوں گے، عام شہری کو بہترین ریلیف ملے گا. آپ کی وہ تمام چیزیں جس کے متعلق کہا جا رہا تھا بجلی کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ جائیں گی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اسی طرح گیس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، کچھ نہیں بڑھ رہا، بلکہ آپ کو اگلے چند ماہ میں بہت زیادہ کمی نظر آئے گی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، بہت بڑی پلاننگ ہو چکی ہے. اس پلاننگ کے تحت اس بجٹ کے فوری بعد مہنگائی کا سیلاب جس کا انتظار کر رہی تھی اپوزیشن، انتظار کر رہی تھی کہ مہنگائی ہوگی، ہم مختلف یونینز کو ساتھ لیں گے، عوام کو ساتھ لیں گے، عوامی ریلا لے کے نکلیں گے، اور حکومت اس عوامی ریلے کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. اب اپوزیشن کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ حکومت جو ہے کسی صورت میں جانے والی نہیں ہے، اور نہ اس موجودہ صورتحال میں کوئی ایسی کمپین چل سکے گی جس سے حکومت کو نقصان پہنچ سکے. یا سر، اگر آپ دیکھیں کہ آج اسٹاک ایکسچینج کہاں پہنچ گئی، 48,000 کی نفسیاتی حد بھی وہ کر گئی. اس کے بعد گروتھ ریٹ آپ دیکھیں کہاں چلا گیا. یہ ساری چیزیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مصنوعی ہیں؟ یہ مصنوعی نہیں ہے. حکومت اپوزیشن جتنا مرضی کہہ لے، یہ بالکل مصنوعی نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دے دوں، یہ کتنی آج شاہد خاقان عباسی نے اور لاہور میں مولانا فضل الرحمان نے بات کی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی ہے، یہ بجٹ بآسانی منظور ہو جائے گا. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، پہلے بھی میں نے کہا تھا، یہ بجٹ بآسانی منظور ہو جائے گا. لیکن رانا صاحب جو خبریں چل رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کی جانب سے وہ ٹیکسز چھوٹ ختم کرنے کا پھر سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو کیا شوکت ترین صاحب اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بہترین بالکل کردار ادا کر سکتے ہیں. آئی ایم ایف نے جو کہا ہے اس کے مطابق جائیں تو پھر آپ کی یہ جو کل پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھیں، پوری دنیا کے اندر بڑھ گئی ہیں نا، پاکستان میں پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی پلاننگ نہیں تھی؟ یہ سب پلاننگ کا حصہ تھا، اور یہ حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے گی. اور میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ذرا آپ دیکھیے گا کہ قرضوں کی کس طرح بہار آتی، کتنے لوگوں کو قرضے ملتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کی وہ انڈسٹری جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تعمیرات کا شعبہ، یہ کس تیزی سے آتا آپ کو پتہ ہے؟ چلے میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، یہ 1 یا 2 دن میں پریس کانفرنس کر کے حکومت کی طرف سے آئے گی. پاکستان کے اندر 13 بڑی انڈسٹریاں لگنے جا رہی ہیں، جس میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ سعودی عرب سے، دبئی سے، متحدہ عرب امارات سے، قطر سے اور چائنا سے آ رہی ہیں. اور یہ وہ انڈسٹریز ہیں، آج کویت کے حوالے سے بھی تو ایک خوشائند بات ہے، کویت سے بھی آ رہی ہیں، کویت سے بھی آ رہی ہیں. یہ جو انڈسٹری یہاں پہ لگیں گی، اس میں روزگار کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ آپ کی معیشت کھری ہو جائے گی.
یہ سارا کچھ انہوں نے بجٹ کے فوری بعد اناؤنس کرنا شروع کر دینا ہے. کچھ چیزیں بجٹ سے پہلے, کچھ بجٹ کے بعد. یہ باقاعدہ تھنک ٹینک جو ہے, جس پہ صرف حکومت کی ذمہ داران نہیں ہے بلکہ اہم اداروں کے افراد بھی ہیں جو پاکستان کی معاشرت کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں, ان سب نے مل کر یہ پلاننگ کی ہے اور اس پلاننگ پہ کام ہو چکا ہے. جو وزیر اعظم عمران خان نے بہت زیادہ عوام کی سنی, بہت زیادہ تنقید کا سامنا کیا, اب اچانک یہ ساری چیزیں جو بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں ایک دن میں نہیں ہوئی. اس کے لیے پلاننگ تھی, اور اس پلاننگ کے بعد آپ دیکھ لیجیے گا آنے والے دنوں میں یہ مزید گروتھ کہاں جائے گی, مزید سٹاک ایکسچینج کہاں تک جائے گی, شیئرز کا کہاں تک کاروبار ہوگا. رانا صاحب, جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات کی نفی نہیں کرتے کہ باہر سے سرمایہ کاری نہیں آ رہی. وہ اس بات کے حق میں ہیں کہ باہر سے سرمایہ کاری آ رہی ہے اور بڑی تعداد میں آ رہی ہے, لیکن وہ ایک سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ویکیوم موجود نہیں ہے, سٹرکچرز موجود نہیں ہیں, ہم اتنی سہولت دے نہیں سکتے, تو وہ سرمایہ کاری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کچھ عرصے سرمایہ کار آئیں گے پھر وہ بھاگ جائیں گے. تو اس حوالے سے میکنزم کیا تیار ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے ایک نیا قانون تیار کیا جا رہا ہے. اس قانون میں اسے بہت سے ممالک سے زیادہ سہولتیں یہاں ملیں گی, بہت سے ممالک سے زیادہ. لوگ بنگلہ دیش میں کاروبار کیوں شروع کیا, ملیشیا میں, چائنا میں, دیگر جگہوں پہ کاروبار کیوں شروع کیا گیا تھا؟ تو اس کا نقصان بھی تو اٹھانا پڑا نا ہمیں. کپاس بھی ہماری خراب ہوگی اب جس طرح کی ہے, وہ ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتی. لیکن اب ایسا بالکل ہوتا, وہ پلاننگ نہیں تھی, اب پلاننگ ہو چکی. میں نام نہیں لینا چاہتا, صرف حکومت نہیں, کچھ اہم اداروں کے لوگ بھی جو ہیں اس پلاننگ میں شامل ہیں, اور انہی کی وجہ سے بہترین پلاننگ ہو چکی ہے. آپ دیکھیے ذرا بجٹ میں کتنے دن رہ گئے ہیں یاسر. یہ بالکل بجٹ تیار ہے, بجٹ آ رہا ہے, اور بجٹ کے ساتھ ہی آپ دیکھیے گا ہر روز ایک نئی بڑی خبر ہوگی. اور اپوزیشن اسی بات پہ پریشان ہے. نہیں, میں آپ کو بتا دوں, اپوزیشن اسی بات پہ پریشان ہے. اپوزیشن جو سمجھتی تھی کہ عید کے بعد, اس کی عید کے بعد, پھر بجٹ کے بعد ایک بڑا طوفان آئے گا اور طوفان میں سب بہہ جائے گا, اور سب کچھ جب بہہ جائے گا تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ جناب حکومت کی جو ہے وہ گھر جانے کی تیاری کرے گی اور ہم لوگ جو ہے ہیرو بن جائیں گے. ایسا نہیں ہے. آج جو مولانا فضل الرحمان کا بیان ہے اور آج جو عبدالغفور حیدری کا بیان ہے کہ چاہے 5 دن ہو چاہے 5 سال, تو یہ آپ کس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ انہیں سمجھ لگ گئی ہے کہ ہم نے جہاں پہ حکومت پہ بہت سے معاملات پہ تنقید کی, ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ اچانک جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ اچانک نہیں تھا. اچھا, آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ رفتہ رفتہ وزراء بشمول وزیر اعظم اگلے 5 سال کی بھی نوید سنا رہے ہیں کہ اگلے 5 سال بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. بھائی انہیں پتہ لگ گیا نا. دیکھیں, مجھے نہیں پتا اگلے 5 سال ان کے ہیں یا نہیں, مجھے یہ بالکل نہیں پتا, لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اگلے 4 سے 5 ماہ جو ہیں اس پاکستانی قوم کے لیے بڑے بہتر ہیں, اگلے 4 سے 5 ماہ جو ہیں اپوزیشن کے لیے بڑے برے ہیں. میں یہ بالکل کہہ رہا ہوں, اگلے 4 سے 5 ماہ اپوزیشن کے لیے برے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, وقت سے 4 5 6 ماہ پہلے الیکشن بھی اناؤنس ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ کہ حکومت جب اپنی تیاری میں پوری تیاری کر لے گی تو پھر وہ اپوزیشن کو تیاری کا ٹائم نہیں دے گی. جب آپ دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ میں آپ آگے ہیں, ویدر آپ کی مرضی کا ہے, وکٹ آپ کی مرضی کی ہے. میں آگے چل کے رانا صاحب اس پہ بات کرتا ہوں کہ حکومت کی تیاری کہاں پہ نہیں ہے اور وہاں پہ وہ ڈیلے چاہ رہی ہے. لیکن بات یہ کرنی ہے کہ اس وقت اگر تیاری پوری ہو چکی ہے تو آنے والے دنوں میں سیاسی ہنگامہ کوئی نہیں ہوگا. پھر تو وہ بات جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے کہی تھی کہ بجٹ کے بعد کچھ بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, پھر تو وہ تبدیلیاں بھی نہیں ہوں گی. تبدیلیاں ضرور ہوں گی. تبدیلیاں کہاں پہ ہوں گی میں آپ کو یہ بتاؤں. تبدیلیاں کچھ وزارتوں میں ہوں گی, تبدیلیاں کچھ لوگ اپنی وزارت چھوڑ دیں گے. اتحادیوں کے حوالے سے بالکل اتحادی ناراض ہوں گے, ان کو منانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اب 2 اتحادی یا کیا 3 اتحادی بھی ناراض ہو کے چلے جائیں تو موجودہ صورتحال میں حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یاسر, پیپلز پارٹی متحدہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہے, ANP ساتھ نہیں ہے. ان کی نشستیں آپ دیکھ رہے ہیں اور اتحادیوں کی دیکھ رہے ہیں تو صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ جب عدم اعتماد کی تحریک نہیں آئے گی تو پھر اتحادی جو ہیں کسی کے ناراض ہونے سے یا راضی ہونے سے فرق نہیں پڑے گا.